अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद इस्माइल और आप देख रहे हैं आज न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है कोहंगी राजमहल बैंक्वेट में और आपको बताते चले सिंध अर्बन ग्रेजुएट फाउंड की जानिब से आज तीसरा कन्वेंशन इनका जारी है। तो आइए आगे चलते हैं, मजीद इस कन्वेंशन के आपको व्यूज़ दिखाते हैं। जी ईमान क्या है, मेरा और आपका ईमान क्या है। एक मुसलमान की हैसियत से जुल्म को जुल्म कहना, किसी जुल्म को हाथ से रोकने की कोशिश करना, और अगर हाथ से नहीं रोक सकते, खुदा ना करे तीसरे दर्जे के मुसलमान हो, जबकि तीसरे दर्जे का मुसलमान होना नहीं चाहिए हुजूर के साथ दोहरी निस्बत के बाद। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस नबी के हम अपने आप को दोहरी निस्बत जोड़ते हैं, वो 40 साल में नबूवत मिलती है और 63 साल के अंदर वो पर्दा कर जाते हैं, इंतकाल फरमा जाते हैं। पूरी जिंदगी उनकी जहाद से भरी पड़ी है। लोग कहते हैं कि जबान से, पूरी जिंदगी जहाद से भरी पड़ी है। हम उस नबी से अपना रिश्ता जोड़ते हैं कि महाजिर आजम थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उस नबी से रिश्ता जोड़ने के बावजूद हमारा हाल यह है कि हम गिरफ्तारी से डर रहे होते हैं, मौत से डर रहे होते हैं। मैंने कहा कि मैं मीटिंगों में बाज़ औक़ात मिसालें दे देता हूँ। लोग ये समझते हैं कि लड़ेंगे तो मर जाएंगे, लोग ये समझते हैं तहरीक चलाएंगे तो मर जाएंगे, जिद्दोजहद करेंगे तो मर जाएंगे। इस्लाम में खालिद बिन वलीद का बड़ा नाम, खालिद बिन वलीद वो जहाद के जनूनी थे। वो कुफ्फार के अगेंस्ट हर वक्त लड़ने के लिए तैयार रहते थे, और हर वक्त उनकी ज़बान पे दुआ होती थी कि या अल्लाह मुझे शहादत की मौत दे, या अल्लाह मुझे शहादत की मौत दे। जिंदगी भर जहाद करते रहे, लेकिन मौत नहीं लिखी थी, नहीं आई। इसका मकसद ये नहीं है कि आप लड़ोगे तो मर जाओगे। ये बात साबित करती है कि खालिद बिन वलीद बेपनाह जहाद में शरीक हुए, जिंदगी उनकी जहाद में गुजर गई, इस तमन्ना के साथ कि शायद इस मर्तबा शहादत अल्लाह ताला मेरी किस्मत में लिख दे। लेकिन मौत नहीं लिखी थी, तबई मौत मरे। और जो लोग नहीं लड़ते वो भी मर जाते। जो लोग ये कहकर जिद्दोजहद से भागते हैं कि कहीं मौत ना आ जाए, तो ची गवेरा ने किसी जगह पे कहा ना कि मैंने कब्रिस्तान में उन लोगों की कब्रें भी देखी जिन्होंने जिद्दोजहद में हिस्सा सिर्फ इसलिए नहीं लिया कि कहीं मर ना जाए। तो क्या वो मौत से बच गए? अगर मैं और आप मौत से घबराकर, तकलीफों से घबराकर, जेल की सलाखों से घबराकर, मैं अगर अपने बच्चों का मुस्तकबिल दांव पर लगा दूं, तो औलाद किससे तवक्को करती है? उसके मुस्तकबिल की हिफाजत कौन करेगा? ये बच्चे बच्चियां जब ख्वाब देखते हैं हम डॉक्टर बनेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे, और सिंधी मुतासिब अफसर बैठकर उनके पेपरों के ऊपर ऐसे लाइनें मारता है कि जैसे कूड़ा करकर, और वो उनके रिजल्ट्स खराब करता है दानिशा तौर पर, बाकायदा पॉलिसी है। हैरत होती है सबको कि लाड़काना जैसा शहर जहां पर लोग पढ़ते नहीं है, वहां पर कंप्यूटर साइंस का रिजल्ट आ रहा है 73%, और जहां लोग अपने बर्तन बेच के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, वहां पर उनके बच्चों के रिजल्ट्स आ रहे हैं जो बहुत मेहनत करने के बाद उनके बच्चों के रिजल्ट आ रहे हैं 37%। सिर्फ इसलिए कि ये एडमिशन ना ले सके मेडिकल कॉलेज में, सिर्फ इसलिए कि ये कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ना ले सके। जो कंप्यूटर साइंस के बच्चे थे कहीं कंप्यूटर कॉलेज के अंदर एडमिशन ना ले लें, कहीं कंप्यूटर साइंस के अंदर मास्टर्स करने ना चले जाए। सबको तालीम से महरूम करने की कोशिश की। हम में से किसी को यह तौफीक नहीं हुई कि हम जाके चैलेंज करें कि हमारे बच्चों की कॉपियां हमें हवाले की जाए। आप किसी भी, आप एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर चले जाएं, आप किसी भी बोर्ड के अंदर चले जाएं, आप जाके कहिए कि मेरे बच्चे की कॉपी निकाल के मुझे दो। मैंने उस बच्चे की कॉपी की फीस जमा कराई है। जब मैं एग्जामिनेशन फीस जमा कराता हूं तो मैं बच्चे के बाकायदा पेपर की भी फीस, पैसे जमा कराता हूं। जब पैसे मुझसे लिए हैं तुमने फी कॉपी, तो जो मेरे बच्चे ने एग्जाम दिया उसकी मुझे कॉपी चेक करने के लिए कॉपी दूंगा। मैं चैलेंज करूंगा कोर्ट के अंदर कि मेरे बच्चे के सवाल दुरुस्त है, लेकिन आपको कॉपी नहीं मिलेगी। आपको कहा जाएगा हम रीकाउंटिंग कराएंगे। रीकाउंटिंग कराने के बाद मुझे यह बताइए कि जिस उल्लू के पट्टे ने तुम्हारे बच्चे के 100 की जगह 10 नंबर लिखे हैं,
وہ کاؤنٹنگ کے اندر 10 کے 100 کیسے ہو جائیں گے؟ ری کاؤنٹنگ کیا چیز ہوتی ہے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے بچے نے اگر بہترین پیپر دیا تھا اور اگر وہ خدا نخواستہ اس کو آپ نے فیل کر دیا ہے تو میرا حق بنتا ہے کہ میرے بچے کی کاپی میرے حوالے کی جائے کہ یہ چیک کرو تمہارے بچے نے یہ ایگزام دیا تھا. نہیں دیتے، اس لیے کہ چور ہے. اس شہر کے اندر ہمارے ساتھ تمام مظالم کے باوجود آپ کی خاموشی یہ خطرناک عمل ہے. اپنے آپ کو تیار کیجئے اس وقت کے لیے جس وقت کے لیے میں آپ کو بار بار کہتا رہا ہوں کہ آنے والا وقت بہت خراب ہے. آپ اور ہم جن مشکلات سے دوچار ہیں، جو تکالیف ہمارے گھر کے لوگ، ہمارے بچے، ہماری بچیاں وہ برداشت کر رہے ہیں، ان سب حالات کے ذمہ دار صرف غیر نہیں ہیں، ہم اور آپ بھی. جب ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ شہر میں پانی ہے تو لوگ کہتے ہیں نہیں ہے. اگر کسی سے پوچھیں بجلی ہے، نہیں ہے. 4 دن بعض علاقوں کے اندر بجلی نہیں ہوتی. کسی سے پوچھئے کہ کیا تمہارے بچوں کو تعلیم بہتر مل رہی ہے، درسگاہوں میں کرسیاں ہیں، ڈیسک ہیں، لوگوں کا جواب یہ ہوگا کہ لوگ ہائی اسکول کے بچے اور بچیاں تک ننگے فرش پر بیٹھ کر پڑھنے پر مجبور ہیں. اگر لوگوں سے پوچھیں تمہیں ملازمتیں ملتی ہیں تو ظاہر ہے سرکاری ملازمتیں تو 100% ختم ہو گئی آپ سے، کہ کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کو کوئی سرکاری ملازمت دے. جو پرائیویٹ سیکٹر میں ملازمتیں تھیں وہ بھی آپ سے آہستہ آہستہ چھن گئی. اگر پوچھا جائے کہ تمہارے بچے کیا آئندہ آنے والے وقتوں میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، میڈیکل کالج میں، انجینئرنگ کالج میں، کہیں لاء کالج میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں، جواب یہ ہے کہ سندھ کے متعصب افسران یا متعصب جو ایجوکیشن کے اندر تعینات کیے گئے ہیں لوگ، وہ تمہارے بچوں کے رزلٹ دانستہ طور پر خراب کر کے انہیں اعلیٰ تعلیم سے محروم کرنے کے لیے وہ ان کے رزلٹ خراب کر دیتے ہیں. بچوں کے خواب بکھرنے کے باوجود یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ اپنے بچوں کے خواب چکنا چور ہونے کے باوجود علاوہ دکھ کے اظہار کے آپ نے کبھی احتجاج کا سوچا، کبھی لڑائی کا سوچا کہ میرے بچوں کے مستقبل سے کھیلنے والوں سے میں لڑوں گا؟ نہیں سوچا. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم مستقل سرنڈر کر رہے ہیں، اور اس سرنڈر کرنے کی وجہ سے لوگ آپ کے گھر والوں کے اور آپ کے بچوں کے مستقبل سے کھیل رہے ہیں. میں بعض اوقات سوچتا ہوں، میں خوف زدہ ہوتا ہوں، مجھے یعنی عجیب میری کیفیت ہوتی ہے جب میں سوچتا ہوں کہ میں آج آپ لوگوں کے سامنے جب یہ کہتا ہوں کہ ہمارے اسلاف پہاڑوں کے سینے رونتے ہوئے چلا کرتے تھے، ہم اس کی اولاد ہیں. میں جب آج آپ سے کہتا ہوں کہ ہمارے بزرگ جن کی ہم اولاد ہیں، وہ بزرگ حالات کے رخ اپنے حساب سے تبدیل کیا کرتے تھے، آندھیوں کے رخ اپنے حساب سے تبدیل کیا کرتے تھے. آج جب ہم اپنے بزرگوں کے بارے میں آپ کے سامنے اپنے بچوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ جو فیصلہ کر لیتے تھے اس فیصلے کے اوپر اٹل رہتے تھے، عمل درآمد کرواتے تھے. جب ہم اپنے اسلاف کی باتیں کرتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں کہ ہماری گھر کی خواتین بھی جب تحریک پاکستان کے لیے قربانیاں دے رہی تھیں تو انہوں نے کسی کے سامنے سرنڈر کرنے کی بجائے موت کو گلے لگایا، کنوؤں کے منہ بھر دیے، لیکن کسی کے سامنے انہوں نے سرنڈر نہیں کیا. آج جو صورتحال ہے، اس صورتحال کے اندر کیا میں اور آپ
ایسا کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں جو ہمارے آنے والی نسلیں ہمارے بارے میں اس طرح کی کوئی بات کر سکیں. آنے والی نسلیں آپ کے اور میرے بارے میں یہ بات ضرور کہیں گی کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں غلامی کے اندھیروں میں چھوڑ دیا. ہمارے بزرگوں نے اپنے سر بچانے کے لیے ہمارے ساتھ ہونے والی ظلم و زیادتیوں پر خاموشی اختیار کی. ہمارے بزرگوں نے اپنے سر بچانے کے لیے ہمیں پانی سے محروم کر دیا اور ہم اپنی تعلیم کے وقت میں کین لے کر کسی جگہ آر او پلانٹ کے اوپر پانی بھرنے پر مجبور ہو گئے. یہی بچے کل ہمارے لیے پوچھیں گے کہ ہمارے بزرگ جو ہمیں کہانیاں سناتے تھے وہ سچی اگر تھیں تو ہمارے بزرگوں نے جب ہمارے خواب چکنا چور ہوئے، ہم میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لینا چاہتے تھے، ہم ڈاکٹر بننا چاہتے تھے، ہم انجینئر بننا چاہتے تھے، ہم وکیل بننا چاہتے تھے، ہم نے محنت کی تھی، اس کے باوجود اگر ہمارے ریزلٹس خراب کیے تو ہمارے بزرگوں نے چیلنج کیوں نہیں کیا؟ اگر وہ جن اسلاف کی بات کیا کرتے تھے اگر وہ ان کی اولادیں ہیں تو انہوں نے اپنے سر بچانے کے لیے ہمیں غلامی کے اندھیروں میں کیوں چھوڑ دیا؟ ہم مستقل خوف کا اظہار کرتے رہے، ہم مستقل اپنے سر بچا کر فخریہ یہ کہتے رہے ہیں کہ بچ گئے. ہمارے لوگ، ہمارے اپنی قوم کے لوگ، یہ آنے والی نسل پوچھے گی آپ سے کہ ہمارے بھائی، ہمارے خاندان کے لوگ، ہمارے رشتہ دار ڈمپر کے نیچے کچلے جاتے رہے، لوگ کھرچ کے نکال رہے تھے اور آپ لوگ خاموش تھے. لوگ پوچھیں گے آپ سے، آنے والی نسلیں پوچھیں گی آپ سے. آپ جس چکر میں لگے نا کہ بس کسی طرح میں پیسے کما لوں اور پیسے کما کر میں نے اپنے گھر کے لیے کوئی، اگر اپنے بچوں کے لیے مکان بنا دیا، اگر آپ نے سنگ مرمر کا محل بھی بنا دیا اور انہیں غلامی کے اندھیرے میں چھوڑ کر چلے گئے تو مجھے بتائیے کہ وہ سنگ مرمر کا محل غلامی کے اندر کس کام کا ہے؟ ہم اپنی قوم کو دے کے کیا جا رہے ہیں؟ ہم اپنی قوم کے لیے اندھیروں کے علاوہ، غلامی کے علاوہ ہم چھوڑ کے کیا جا رہے ہیں؟ ہم نے لڑنے کا راستہ، احتجاج کا راستہ ترک کر دیا اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لڑیں گے تو مارے جائیں گے، لڑیں گے تو موت نہ آ جائے. مرنے کے بعد مجھے ڈر ہے کہ آخرت میں ہمارے بچے ہمارے گریبان پکڑ کے پوچھیں گے کہ تم نے اپنے سر بچانے کے لیے ہمیں غلامی کے اندھیروں میں چھوڑ دیا، اس کے باوجود کیا تمہیں موت نہیں آئی؟ مر تو اس کے بعد بھی گئے نا، موت تو برحق ہے. ہم آواز حق بلند کرنے کی بجائے اگر ہم اسی طرح سرنڈر کرتے رہے، اسی طرح ہم اپنے جو جائز حقوق ہیں ان سے دستبردار ہوتے رہے تو ہم اس طرح کے اجتماعات کرنے کے باوجود عزت نہیں پا سکتے. جی صادق بھائی، یہ بتائیے گا یہ آپ لوگ کا سین اربن گریجویٹ فارم کا تیسرا کنونشن ہے، کیا کہیں گے آج کے اس کنونشن کے حوالے میں، کیونکہ کافی اہم اعلانات بھی کیے گئے آپ کے چیئرمین افاق احمد ظاہر کی جانب سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج سین اربن گریجویٹ فورم کا تیسرا کنونشن جس میں کرنگی میں منعقد کیا گیا اور جیسا کہ کراچی کے مختلف علاقوں کے اندر یہ کنونشن گلشن کے اندر عزیز آباد میں اور ناز آباد میں منعقد کیا گیا اور مہاجر عوام نے، مہاجر قوم کے لوگوں نے بھرپور تعداد میں شرکت کی اور بھرپور تعداد میں چیئرمین آفاق احمد بھائی کو سنا اور آئندہ ان کے ساتھ جڑنے کے لیے اور اس کراچی شہر کے حقوق کے لیے ان کے ساتھ قدم بقدم چلنے کا عہد کیا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اب وہ دن دور نہیں کہ چیئرمین آفاق احمد بھائی کی قیادت کے اندر مہاجر قوم متحد ہوگی اور نہ اپنی قوم کو تقسیم ہونے دے گی، نہ انشاءاللہ اپنی زمین کو تقسیم ہونے دے گی. نعرے آفاق!